نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے، جو کہ ابھی تک یثرب تھا، آئے ہوئے 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک معاہدہ طے کیا۔ اس معاہدے کے اندر یہ باتیں بھی شامل تھیں کہ اگر میں یثرب آنا چاہوں، تمہارے علاقے میں آنا چاہوں اور وہاں آ کر اسلام کی دعوت کا کام کروں تو تم تمنعونی، تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے، تم میری اسی طرح نصرت کرو گے، تم اللہ کے دین کی اسی طرح اور میری اللہ کے نبی کی اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے، بیعت کر کے واپس گئے۔ چنانچہ اسلام کا پیغام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یثرب میں اور مدینہ میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت کو مزید پھیلایا۔ جب ایک معتدبی تعداد اسلام میں داخل ہوئی اور مسلمان ہو گئے تو اب یثرب کے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، یثرب جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، کہ ابعث الینا رجلا یفقہنا فی الدین ویقرئنا القرآن، کہ آپ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیجیں، اپنا ایسا نمائندہ بھیجیں، ایسا استاذ بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے۔ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، تو ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمیں دین سکھائے، جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو بھیجا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھیجا۔ یہ گئے مدینہ میں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ گئے اور انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت کو تیز کیا۔ چنانچہ انہیں اس سلسلے میں بہت کامیابیاں ہوئیں، بہت سے خاندانوں کے سردار اسلام میں داخل ہوئے۔ جب وہ سردار مسلمان ہوئے تو ان کے ساتھ پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی، اور یہ گویا اسلام کی ایک بہار آ گئی مدینہ میں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس خط کے الفاظ بعینی ہی تو روایات میں نہیں مل پائے، لیکن اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہم یہاں پر مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو چکے ہیں، تو ہم کہیں اپنے ہفتے میں ایک دن جمع ہونا چاہتے ہیں۔ یہ جمعہ کی اجازت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، نبوت کے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے، 13واں سال شروع ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نمازیں تو ادا کرتے تھے۔ معراج سے پہلے پرانے سلسلے کے مطابق، دین ابراہیمی کے مطابق یا ابتدائی احکامات کے مطابق، میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔